نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم۔ قمری سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی عزت والے، احترام والے، عظمت والے مہینے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ کے مطابق، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے عزت اور عظمت اور احترام والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے اندر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے اندر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سزا بھی زیادہ دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اندر یہ 4 مہینے احترام والے رہے، عظمت والے رہے، قابل احترام رہے۔ مسلمان تو مسلمان، مشرکین مکہ جو کافر تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ جب یہ 4 مہینے شروع ہوتے تو وہ جنگ بند کر دیا کرتے تھے، چوریاں نہیں کرتے تھے، لایانی کاموں سے بچتے تھے۔ تو مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ بعض عبادتیں خاص ہیں۔ وہ عبادتیں جو ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر حج کی عبادت ہو گئی، قربانی کی عبادت ہو گئی، تکبیرات تشریق کی عبادت۔ تو یہ ایسی عبادتیں ہیں جو ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ پورا کا پورا احترام والا ہے، لیکن ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں اور ابتدائی 10 دن، اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن اور احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں 30واں پارہ، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ علامہ قرطبی متوفی 671 ہجری اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی شان و شوکت اور عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذوالحجہ کے مہینے کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل حرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، پھر اس نے اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، شہید ہو گیا، تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا، صحیح سالم واپس آ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال وہ زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے عظمت والے دن وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور اللہ رب العزت کو عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، بس ان دنوں کے اندر یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر آپ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یعنی ان دنوں کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر کن الفاظ کے ساتھ کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان دنوں کے اندر اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک رات عبادت کرتا ہے تو اس کو ہر رات کے بدلے میں لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو دن کے اندر اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا تو 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اگر رات کو قیام کر لیا، رات کو عبادت کر لی، تو ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح جب 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، عرفہ کا دن، تو اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اگر ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ تو جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عیدین کی دونوں راتیں یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، تو اللہ رب العزت اس کا دل اس دن مردہ نہیں فرمائیں گے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات پتہ چلی کہ عشرہ ذی الحجہ بہت قیمتی ہے، بہت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر ہم روزے رکھیں، رات کو عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اب جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا تو سب سے پہلے ہم جو ہے چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں جو جامع ترمذی کے اندر آئی ہے کہ اللہم احلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو جب ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جس شخص کا بھی قربانی کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص کا بھی قربانی کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو یہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، اور یہ استحبابی عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا قربانی کا ارادہ نہیں، پھر بھی اگر وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتا تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب دے دیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے جب ذوالحجہ کا چاند دیکھیں تو دعا پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، پھر ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کریں، رات کو عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں تاکہ ہمارے یہ دن قیمتی ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔